السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے ساتھ ایسی ٹپس شیئر کرنے لگی ہوں جو بظاہر بہت عام سی بات لگتی ہے لیکن آپ کے بہت کام آنے والی ہیں۔ توے پہ ہم نے نمک ڈالا اور اس کے اوپر کون سا تیل لگایا اور کیا کیا شامل کیا اور کس لیے شامل کیا، تو یہ آج آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ بوتلوں کے ڈھکن، پیپسی، مرنڈا وغیرہ کے ڈھکن آپ کے پاس گھر میں بہت بڑے جمع ہو جاتے ہیں لیکن آپ اس کو پھینک دیتے ہیں، لیکن ان کو بھی کارآمد بنایا جا سکتا ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیوز، میری نیو ٹپس آپ کو ملتی رہیں اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے، ہم آپ کے لیے نئی ٹپس لے کر آئیں۔ اور ویڈیو دیکھنے کے بعد کامنٹ بھی لازمی کیا کریں اور ہمیں بتا دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں، ہماری ٹپس آپ کو کیسی لگتی ہیں، اور اگر آپ کو کچھ اور نیو ٹپس چاہیے تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں کہ ہمیں یہ چیزیں بتائیں تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تو میری آج کی نئی ٹپ ہے بوتلوں کے ڈھکنوں کے متعلق، جو کہ ہم بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہیں، لیکن ان کو پھینکنا نہیں چاہیے بلکہ ہم ان کو مزید استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ کس طرح سے ہم اس کو دوبارہ استعمال میں لا سکتے ہیں۔ یہ میرے پاس کچھ بوتلوں کے ڈھکنے پڑے ہوئے تھے تو میں نے پہلے تو سوچا ان کو پھینک دیتی ہوں، کافی جمع ہو گئے تھے، بچے ان کے ساتھ کھیلتے تھے، پھر میں نے سوچا اب ان کو پھینک دوں بیکار سمجھ کے، لیکن پھر میں نے سوچا چلے اس کو کام میں لایا جائے۔ میرے پاس ایک ڈبل ٹیپ پڑی ہوئی تھی، اس کو کاٹ کے میں نے اس کے سائڈز پہ لگایا اور پھر اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ میں نے آگے اس کے ساتھ کیا کیا۔ اس کو میں نے بہت اچھا استعمال کیا اور اب آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ بھی ان کو اپنے استعمال میں لائیں اور ایسے ہی بیکار سمجھ کے نہ پھینکیں۔ ان پہ ڈبل ٹیپ لگا کے میں نے ان کو اپنے باتھ روم میں لگایا۔ ایک مختلف رنگوں کے ڈھکنے تھے اور سارے ڈھکنے میں نے اپنے باتھ روم کی دیوار پہ لگا دیے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے اب باتھ روم میں ڈھکنوں کا کیا کام ہے، تو میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے ان کو کیسے استعمال کیا، باتھ روم میں کیوں لگایا۔ اور یہ دیکھیں میں نے یہ ڈھکنے لگا دی ہیں مختلف رنگوں کے، آپ ایک رنگ کے بھی لگا سکتی ہیں اگر آپ کے پاس ایک رنگ کے ہیں، اور مختلف رنگوں کے بھی لگا سکتی ہیں۔ میرے پاس بھی کافی ڈھکنے تھے، مجھے رنگ برنگی چیزیں اچھی لگتی ہیں، میرے بچوں کو بھی، وہ تو اس کو رینبو کہتے ہیں کہ یہ رینبو کلرز ہیں۔ تو یہ دیکھیں میں نے ان کو باتھ روم کی دیوار پہ لگایا اور ساتھ میں ان کے ساتھ اپنی ٹوتھ برشز لگا دیے۔ اگر آپ کے پاس باتھ روم میں ٹوتھ برشز رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو آپ آرام سے یہ گیجٹ بنا سکتے ہیں اور اپنے ٹوتھ برشز جو ہے اس کو سیف رکھ سکتے ہیں۔ میری اگلی ٹپ بھی بوتلوں کے ڈھکنوں سے لے کر ہے۔ بوتلوں کے ڈھکن ہم بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہیں لیکن ان کو بہت زیادہ ہم اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، بہت کارآمد بنا سکتے ہیں۔ تو دیکھیں میں آپ کو ایک اور اچھی سی ٹپ دیتی ہوں۔ یہ جو پردوں میں ہم ہکس لگاتے ہیں کھڑکیوں پر لگانے کے لیے، وہ تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، پردے تو آپ لگاتے ہوں گے، یہ ہکس بھی آپ کے گھروں میں ہوں گے۔ تو یہ ہکس جو ہیں وہ کبھی بچ بھی جاتے ہیں تو پڑے رہتے ہیں، کبھی ادھر پھینکو کبھی ادھر پھینکو، تو ان ہکس کو ہلکا سا گرم کر کے آپ اس کی جو ٹپ ہے اس کو ہلکا سا گرم کریں اور اس ڈھکن میں اس طرح سے لگا دیں، اور یہ دیکھیں ایک ہمارے پاس ایک بہت ہی اچھا سا گیجٹ تیار ہو گیا ہے۔ ہکس ہم اتنے مہنگے ہکس لیتے ہیں مارکیٹ سے، اور اس کی جگہ اگر ہم یہ ہکس خود ہی گھر پر بنائیں، یہ بوتل کے ڈھکنے تو آپ کے پاس ہوتے ہی ہیں، اور یہ ہکس بھی اگر گھر پہ نہیں ہے تو یہ بہت سستے مل جاتے ہیں اور بہت مضبوط بھی ہوتے ہیں۔ اس پہ آپ بھاری سے بھاری چیز بھی لٹکائیں تو یہ ٹوٹتے نہیں ہیں اتنی جلدی۔ تو یہ دیکھیں میں نے ڈبل ٹیپ جو ہے وہ ان کے ساتھ جوڑ دیے ڈھکنوں کے ساتھ، اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے جوڑ دیے، اور اب ان کو میں اپنی کچن کی دیوار میں لگاؤں گی اور ان کے ساتھ مختلف چیزیں میں لٹکاؤں گی۔ تو یہ ہمارے پاس بہت ہی اچھا گیجٹ بن گیا ہے۔ بازار سے ہم اتنے مہنگے ہکس لیتے ہیں، پھر ان کو اپنے کچن میں یا اپنے کبرڈز میں اپنے گھر میں لگاتے ہیں، تو اس سے ہمارے پیسوں کی بچت ہو جاتی ہے اور آپ کے سلیقے میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تو آپ کا گھر بھی سج جاتا ہے۔
تو یہ دیکھیں میں نے اپنے کچن کی دیوار کے ساتھ لگا دی، اور یہ بہت مضبوطی سے لگتا ہے۔ یہ جو ڈبل ٹیپ ہوتی ہے یہ کافی مضبوط ہوتی ہے، اچھی والی ٹیپ آپ لیں تو آپ اس کو ڈبل ٹیپ کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، آپ اس کو گلو کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، آپ اس کو UHU کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو جو بھی آپ کو مضبوط سی چیز ملے تو آپ اس کے ساتھ یہ لگا لیں۔ اور یہ دیکھیں میرے ہکس تیار ہو گئے اور میں نے لگا لیے ہیں۔ اب ان کے ساتھ میں مختلف چیزیں لٹکاؤں گی۔ کچھ دیر اس کو آپ ایسے ہی رہنے دیں تاکہ یہ اچھی طرح اس کے ساتھ جڑ جائے، دیوار کے ساتھ سوکھ جائے۔ اگر فوراً سے آپ چیزیں لٹکا دیں گی تو پھر یہ گرنے کا بھی ان کا واپس گرنے کا، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ابھی صحیح طرح سے دیوار کے ساتھ چپکا نہیں ہوتا ٹیپ، تو وہ بھاری چیز جو ہے اس کا وزن برداشت نہیں کر سکتا اور گر جاتا ہے۔ تو آپ پہلے اس کو تھوڑی دیر 1 گھنٹہ رہنے دیں تاکہ وہ اچھی طرح دیوار کے ساتھ چپک جائے مضبوطی کے ساتھ۔ پھر اس کے ساتھ مختلف چیزیں آپ لٹکائیں، آپ کا کچن بھی پیارا لگے گا اور آپ کی چیزیں بھی اپنی جگہ پر سنبھل جائیں گی۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی ٹپس جو ہیں وہ بہت کارآمد ہوتی ہیں۔ میری اگلی ٹپ بھی بوتلوں کے ڈھکن سے لے کر ہے۔ یہی میں نے ہکس بنائے تھے اور اپنی کبرڈ کی دیوار کے ساتھ لگا دیے تھے، اور کبرڈ میں بھی ہم اکثر اپنی چیزیں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی ادھر رکھتے ہیں کبھی ادھر رکھتے ہیں، پھر بعد میں جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں نہیں ملتی۔ تو آپ یہ چھوٹے چھوٹے ہکس بنا کے اور اپنی الماری میں لگائیں، اور یہ پیارے بھی لگیں گے اور آپ اپنی چیزیں بھی لٹکائیں گے تو جگہ کی بھی بچت ہوگی اور وہ چیزیں آپ کو سامنے پڑی ہوئی نظر آئیں گی۔ آپ اپنے پوری کبرڈ میں یہ ہکس آرام سے لگا سکتے ہیں، کیونکہ پانی کی بوتلوں کے بھی ڈھکن ہوتے ہیں اور دودھ کے کارٹن کے بھی ڈھکن ہوتے ہیں، یا ایسے ہی کوئی سافٹ ڈرنکس وغیرہ ہوتی ہیں ان کے بھی ڈھکنے ہوتے ہیں۔ تو وہ ہم بوتلیں استعمال کر کے اور پھر بوتلیں بھی پھینک دیتے ہیں اور ڈھکنے بھی پھینک دیتے ہیں، تو ہم بوتلوں کو بھی استعمال میں لا سکتے ہیں اور ان کے ڈھکنوں کو بھی دوبارہ استعمال میں لا سکتے ہیں۔ یہ پلاسٹک کی چیز ہوتی ہے لیکن یہ انہوں نے اتنی مضبوط بنائی ہوتی ہے نا کہ اس کو آپ کئی سال بھی استعمال کریں نا تو یہ خراب نہیں ہوتے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو پھینکنے کی بجائے آپ ان کو دوبارہ سے استعمال میں لائیں۔ آپ کے پیسے آلریڈی ان پہ خرچ ہوئے ہوتے ہیں تو آپ ان کو دوبارہ سے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے اپنی تسبیحات بھی اس کے ساتھ لٹکا لی ہیں، میں ہر وقت ڈھونڈتی رہتی تھی تو اب میں نے اس کو اب اچھی جگہ پہ رکھ دیا ہے۔ میری اگلی ٹپ جو کہ بہت خاص ٹپ ہے وہ نمک کو لے کر ہے، جو کہ ہم نے توے پہ ڈالا ہے۔ تقریباً آدھا کپ میں نے نمک لیا تھا، اس کو توے پہ ڈالا اور 3 سے 4 چمچ سرسوں کا تیل اس میں شامل کیا اور مکس کیا اس کو۔ چولہا میں نے جلایا ہوا تھا، ہلکا ہلکا توا گرم ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد ہلکا کر دیا تھا میں نے چولہا۔ تو اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے، اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں نے اور کیا کیا شامل کیا ہے۔ اس میں لونگ کے کچھ دانے ڈال دیے ہیں، 4 5 یا 3 اس طرح دانے آپ ڈال دیں۔ ایک دارچینی کا ٹکڑا ڈال دیں اس میں اور اس کو ہلکا سا سیک لیں توے پر۔ پھر آپ نے اس میں کچھ پتیاں تیز پات کی ڈالنی ہے، چولہے کو بند کر دینا ہے۔ اب تک جو ہے نمک وغیرہ گرم ہو چکا ہوگا، اچھی طرح سک چکا ہوگا توے پر۔ تو آپ نے ایک ماچس کی تیلی جلا کے ان پتیوں کو، تیز پات کی پتیوں کو جلا لینا ہے۔ اور جلانا کیوں ہے؟ کیونکہ تیز پات کو جب جلایا جائے تو اس میں سے ایسے اسینشیل آئلز نکلتے ہیں جو کہ ہوا کو صاف ستھرا کر دیتے ہیں، اور دوسری یہ کہ سب سے بڑی بات مکھیوں کو اور مچھروں کو جو ہے بھگا دیتے ہیں۔ اب ان میں سے جو دھواں نکلتا ہے اس کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ مکھیاں اور مچھر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ جب یہ پتیاں اچھی طرح جل جائیں تو آپ نے پھر تب تک ان کی آگ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن وہ دھواں اس میں سے ہلکا ہلکا نکلتا رہے گا۔ وہ جو نمک اور دارچینی وغیرہ تھی وہ بھی سک گئی تھی، اس کی بھی خوشبو پھیل جاتی ہے، اور اس کا بھی دھواں جو ہے وہ جب نکلنے لگے گا پھر آپ نے اسی توے کو جو ہے پردوں کے آس پاس، کھڑکی کے آس پاس اس کو تھوڑا سا ایسے گول گول ہلانا ہے تاکہ وہ دھواں جو ہے وہ اچھی طرح پھیل جائے، اور وہاں پر اگر مکھیاں یا مچھر وغیرہ ہے تو وہ ختم ہو جائیں، چلے جائیں وہاں سے۔ دروازے کے پاس آپ اس کا دھواں کریں، یا اگر آپ نے گھر میں پودے وغیرہ رکھے ہیں تو آپ اس کے قریب بھی یہ دھواں کر سکتے ہیں، تو اس سے سارے مچھر اور مکھیاں وغیرہ بھاگ جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہوا کو بھی صاف کرتے ہیں، ہوا میں اگر کوئی جراثیم وغیرہ ہے تو ان کو بھی ختم کر دیتے ہیں، تو یہ بہت اچھا ہے صحت کے لیے۔ تو یہ کرنا چاہیے، آپ دن میں 1 دفعہ کریں یا دوسرے تیسرے دن اس کو کریں تو آپ کے گھروں سے مچھر بالکل ہی بھاگ جائیں گے، آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آئیں گے۔
تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں جن کو آزما کر آپ اپنی زندگی آسان بنا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری ٹپس اچھی لگتی ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ٹپس نئی ٹپس ملتی رہیں، اور لائک اور شیئر بھی ضرور کریں، کامنٹ بھی کیا کریں، اور تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو ہماری ٹپس کیسی لگتی ہیں۔